تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، تو ہم لوگ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے. ہاں اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے. تو اس مسئلے میں بس یہی کہ اللہ تو کرم کر دے بس. اور اس مسئلے میں اتنا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. آپ کہیں کہ رحمت خدا سے آتی ہے، مصیبت خدا کے غیر سے آتی ہے، تو پھر کوئی اور بھی مصیبت لانے والا کوئی تم نے وجود قائم کیا نا. نہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ رحمت بھی اسی سے آئی ہے، لعنت بھی اسی سے آئی ہے، رزق بھی اسی سے آیا ہے، اسی سے بند ہوئی ہے، اسی سے. اب اس کی تفصیل میں پڑھو گے تمہارے عمل کی بھی توفیق دی ہے، نہیں عمل کی توفیق چھین لی ہے، تو یہ اس میں مجہول اور ظاہر باتیں کرنی تھوڑی سی، زیادہ نہیں. اور زیادہ کرے گا پھر اپنے کو بے گناہ قرار دے گا. جب خدا ہی نہیں چاہتا تو میں یہ چوری نہ کرتا، شراب نہ پیتا، کیا نہ کرتا، سب تو لکھا ہوا تھا. ہاں اب تیری مصیبت آئی ہے، اب تیرے پر خدا کا خاص غضب آئے گا. اور یہ کہنے سے جو چھوٹ نہیں جائے گا. اور مجھے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اتنا سوچنا نہیں ہے. اگر رحمت زیادہ آ جائے تو اللہ کا کرم ہو گیا، رحم ہو گیا، رحم. کوئی مصیبت آ گئی، اللہ نے مصیبت ڈال دی، مصیبت نہیں بولنا. اگر نکل بھی گیا منہ سے استغفر اللہ کا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہ کیوں ہم نے کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ سب ہم نے تم کو پہلے بتایا تھا. پھر وہی کام کیا، کہا ظلمنا انفسنا، بہت ظلم کیا، اگر آپ معافی نہیں دیں گے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا. پھر خدا تعالیٰ سے جب یہ معذرت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے خود بری کر دیا. وقاسمہما، شیطان نے قسم کھائی تھی، سب سے پہلے جھوٹی قسم اس نے کھائی. انی لکم، میں تمہارے لیے بہت یعنی خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت سے کچھ ایک دو دانے کھا لو تو بس تمہیں رحمت ہی رحمت، کبھی جنت سے نکلو گے اگر اس نعمتوں کو جانتے. دیکھو کیسے خوشحالی ہے. اور عورت کمزور ہوتی ہے دین میں، ایمان میں. جس عورت کی قوم بڑی ہوئی وہ قوم ہلاک ہوئی. ہلاک کے ساتھ عقل ہوتی ہے. کوئی کسی اتنی انبیاء اولیاء، ہاں جی اتنی دنیا آئی ہے، کبھی کسی نے ثبوت پیش کیا ہے کوئی عورت نبی بن کے آئی ہے؟ تو شیطان کے مسئلے میں وہ بھی کمزور ہو گئی ہماری اماں ہوا. وہی کہہ تو رہا ہے تو کر ہی لے، تو کیا حرج ہے. تو پہلے ہوا نے ہاتھ ڈالا، پھر آدم نے کہا چلو یہ بھی کہتی ہے، وہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتی ہے، وہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتی ہے، جو اپنی بھی کہہ رہی ہے. تو درخت کا دانہ کا کھانا ہی تھا کہ کپڑے اترنے شروع، پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا. پوچھا منع کیا تھا سب کچھ تم نے، وہ جب منع کے بعد اور دشمن کا بھی بتا دیا تھا، کہا ہم سے غلطی ہوئی، معافی دے. پھر خدا نے کہا کہ آدم کو دھوکہ دیا گیا، آدم نے اسے جھوٹی قسم کھائی. آدم نہیں سمجھتا کوئی جھوٹی قسم کھائے. آدم کے لیے خود خدا نے خود وکیل اس کا بن کر دفاع کر دیا. لیکن پتہ تھا یہ سب کچھ ہوا حکمت کے لحاظ سے، لیکن اس حکمت کے لحاظ سے اس معاملے کو چھیڑا نہیں آدم نے. یہ نہیں کہا پہلے لکھا ہوا تھا تو ہوتا کیوں نہ، کہا تو تھا لیکن جو تقدیر میں تھا وہی تو ہونا. نہیں ایسے نہیں بولا. آقا جی کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اتفاق سے جو ہوا بات کی کہ اگر آپ وہ غلطی نہ کرتے، اگر اس دانے کو نہ کھاتے، آج ہمیں دنیا کی اس مصیبت اور عذابوں میں نہ پڑتے. تو آدم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تمہارے پر تورات اتری ہے، خدا کا کلام اترا ہے، میری تخلیق سے پہلے خدا نے اتنے ہزار برس لکھ دیا تھا آدم ایسا کرے گا، پھر اس کو معافی بھی ملے گی، غلطی کرے گا. جب پہلے لکھا تھا پھر نہ ہوتا. آدم کو جواب دیا، موسیٰ صاحب کو جواب دیا، لیکن خدا کو جواب نہیں دیا. ایک سال یہیں سے غلطی ہو گئی، نیکی کرتے کرتے بیچ میں گناہ کر بیٹھا، پھر جا کے رونے لگا. پھر سے تقدیر کے مسئلے کو چھیڑا کہ اگر یہ لکھا نہ ہوتا نہ ہوتا. خدا نے کہا شرم نہیں آتی تم کو، تم اس معاملے میں دخل دیتے جی میں یہ لکھا ہوتا، اور جو لکھا تھا وہ نہیں دیکھا کہ لکھا گناہ تھا تو ساتھ معافی بھی لکھ دی. لکھا تھا گناہ ساتھ تمہاری پردہ پوشی بھی کر دی، کسی نے نہیں پتا اس نے سے چوری کی ہے، زنا کی، کیا کی، پھر ساتھ تم کو معافی بھی دے دی. لکھا تھا ادھر دیکھا ادھر نہیں دیکھا. پھر اس نے خدا سے معافی مانگی. تو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایسی کتابیں نہیں دیکھنی چاہیے، اس کا دفاع نہیں کرتا. جو کچھ ہے حق ہے. آقا نے کہا رفعت الاقلام جفت الصحف بما هو قائم. کلموں نے جو لکھا ہے لکھ دیا ہے، جو لکھا گیا وہ خشک ہو چکا ہے، وہ ہو کے رہے گا. بس تقدیر میں اتنی گنجائش ہے، خدا نے رحمت کی ہے. جو آقا جی نے کہا ہے انسان دعا مانگے تقدیر سے دعا بدل سکتی ہے.
اس میں جو ہے تو پھر دعائیں مانگتے رہیں، لگے رہیں، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہو رہا ہے، شیطان بھی بنا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، فلمیں بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، کافر بھی بنا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہودی سب ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کو بتایا کہ تم نے یہودی سے تو اللہ بچائے گا، نیکی بدی کا خیر بچنا ہے، اب یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا۔ تو اس میں سکھا دیا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہمیں قوت ہے نیک کام کرنے کی، اچھے کام ہے، نہ ہم میں طاقت برائے کہ تیرے فضل سے ہی ہوگا، بس ایسی باتیں سکھائی ہیں۔ اور اس میں گھسنے سے منع کیا ہے کہ کافر لوگ آتے تھے کہتے تھے جب خدا نے ہمارا ان کو مشرک کافر بنانا ہے لکھا ہوا ہے تو آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آقا جی کو یہی فرماتے تھے اگر اللہ نہ چاہتے شرک نہ کرتے، کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ خدا اس کو ایمان ہے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، جب تک کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور حکم اور ان کی نظر نہ آئے تو آدمی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جميعا، اگر خدا چاہتا روئے زمین پر کوئی بھی سب ایمان لے آتے، یہ بھی کہا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اللہ نہ چاہتے اور یہ کہا ہے تو کافر بھی کہ جب اللہ چاہے گا تو نہیں، تو آپ ہمارے لیے یہ تبلیغ اور چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ جب کافر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے تھے تعلیم کا، جملے کا، یہ آپ کو ایسا کہتے ہیں، خدا نہ چاہتا خدا ایمان دیتا ہوتا ایسے کہتے ہیں۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ بھونکتے ہیں بکتے ہیں، یخرسون، دیکھا کہ جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس میں نہیں بولنا چاہیے۔ خدا بول سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے، لیکن جس چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تم اس میں بولو گے تو اور مصیبت میں پڑو گے کہ ہم جو بولتے ہیں ہمارے علم میں ہے یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن تمہارے علم میں یہ چیز نہیں آ سکتی، جو تمہارے علم عقل فہم سے بعد سے مت گھسو، نہیں گھسنا چاہیے۔ خود پہلے کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا پہلے کون تھا؟ اللہ تھا، اچھا اللہ بھی کہیں سے آیا ہوگا ایسے نہیں سوچنا ہے کہ کوئی ایسے کہہ دو جیسے عقلی بات ہے، کوئی تو اخیر میں ہوگا نا، آخر وہی اللہ ہے، چلو۔ تو یہ مسئلہ کچھ ایسے تسلی بخش ہے، ورنہ یہ عقلوں سے باہر خدا کا سوچنا اس کو تو چھوڑیں۔ آپ ایک پانی کو لے لیں، یہ اتنی لطافت اور اتنا نفیس اور ایسا یہ کہاں سے آخر کہاں سے بنا ہے، اسی میں آپ کی عقل نہیں چلے گی تو آگے کیا چلو گے؟ خدا کے سوچنے میں کیا چلو گے؟ اس پانی کو لے لیجیے، کیسے ہے یہ کیسے آیا؟ آپ اسی کو سوچ لو کہ زمین نہیں تھا آسمان نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا زمین آسمان پھر کیا فضا ہوگی؟ زمین آسمان فضا کچھ نہیں تھا، پھر عقل کام کرے گی؟ تو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہاں جی۔ تو ان چیزوں میں جیسے مجہول کہا ہے خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کی، اس میں ویسے ہی چلنا چاہیے، اور اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کر۔ اور اس طرف شیطان لے جاتا ہے کبھی تو ایمان بڑا خطر میں ہو جاتا ہے، اس طرف جانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کرم ہو جائے، رحم ہو جائے، ہاں جی، کسی ایسے مسئلے میں نہ پھنس جائے کہ مصیبت آ جائے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نہیں پھنسائے گا، صرف لگایا ہوا ہم لوگوں کو آقا کی طرف، ہاں جی، کہ اس کی جاذبیت جانسی ہے ان چیزوں سے کھینچ لیتی ہے، ان کی جاذبیت ایسی ہے جو چاہیں کریں آ کے اللہ کے حکم سے۔ ان چیزوں کو سوچنا بھی چاہو گے تمہارے فہم و دماغ سے یہ چیزیں اللہ نکال دے گا، دماغ ہی نہیں جاتے، اس سے کام ہی نہیں کرتا ہے، سوچ جاتی نہیں، جہاں سوچ جاتی انسان گھستا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہیں، اسی طریقت میں معاملے بڑے آسان ہو جاتے ہیں جب خدا کا فضل آتا ہے، اس کی عقل سوچ دماغ سب لے لیا جاتا ہے، اس کی سوچ عقل دماغ سب لے لیے جاتا ہے۔ اسی تو شعر ہے، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، آپ کو پاتا نہیں خود کو، جب آپ کو پاتا ہوں میں تو پھر اس کا جو یہ اندر ہے کنٹرول، سوچ ووٹ سب ختم ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر خود چلتا ہے۔ ہاں وہ اللہ کے بولنے سے بولتا ہے، اللہ کے دیکھنے سے دیکھتا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر عوام ہے ان کے یا دوسرے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، وہ ان مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی مصیبت میں، اور جو لیلا مجنون والے کافی حد سے نکل جاتے ہیں کہ ان کا دماغ ان کا دل جو ہے نا خدا اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، خدا ہی ان کو چلاتا ہے، اور اس قبضے کی صورت ایسی ہوتی ہے اس میں محمد مصطفیٰ آ جاتے ہیں بس، کہ اللہ تعالیٰ کا مرکز معرفت کا حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں
تو ان سے جڑیں گے تو پھر یہ مصیبت سے چھوٹیں گے، ورنہ ساری عمر کی عبادت سارا کچھ کر کے 1 منٹ میں کسی چیز میں دماغ خراب ہو جائے انسان سب کچھ انکار کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل، جو کچھ بھی ہے خدا کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہم قائل ہیں، انسان اسی پہ زندہ ہیں، اسی پہ مریں گے، اسی پہ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ چلو ان چیزوں میں کبھی نہ گھسیں، کبھی نہ سوچیں، منع آئی ہے، نہ ایسی کتابیں پڑھیں، نہ کسی کو ہم کو سمجھاؤ، وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں، یہ بات ہم کو منع ہے، رسول اللہ نے منع کی ہے۔ انسان اس میں بہت نیست و نابود ہو جاتا ہے، سوچنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ ہاں نہیں سوچے کبھی، عالموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، کتابوں کو دیکھنا ہی نہیں۔